بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین اکرام، آج کی بات ایک واقعہ ہے، ایک سبق ہے۔ ہارون رشید اپنی زوجہ کے ساتھ ٹہلتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ آگے دیکھا کہ ایک بزرگ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ یہ مٹی کے کچھ گروندے بنا رہے ہیں، گھر جیسے مٹی کے گھر بچے کھیلتے ہیں، کوئی مٹی کے گھر بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، کوئی برتن بناتے ہیں، تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، اپنے حال کے مطابق اپنی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کے کچھ گھر بنا کر پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے انسان، کیا آپ یہ جو گھر بنا کر رکھے ہوئے ہیں یہ بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ بیچنے کے لیے ہی تو میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ایک گھر کتنے کا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک گھر کی قیمت 10 درہم ہے، 10 درہم مجھے دے دیں تو میں آپ کو بیچ دیتا ہوں یہ گھر۔ ملکہ نے اپنے پیسے نکالے اور اس درویش کو 10 درہم یا 10 دینار جو اس دور کی کرنسی تھی وہ دے دی۔ ان بزرگوں نے گھر بھی اٹھایا اور اٹھا کر اسے توڑ دیا، اور پیسے جو 10 درہم دیے تھے انہیں دریا کے اندر پھینک دیا۔ بادشاہ ہارون رشید حیران ہوا کہ یہ عجیب ماجرا ہے، اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھیں وہ تو نادان آدمی ہے، بیوقوف کہہ دیا ہوگا، لیکن کم از کم آپ تو سمجھدار تھیں کہ آپ نے گھر خریدا اس نے گھر بیچ کر اسے توڑ دیا اور پیسے اٹھا کر دریا میں پھینک دیے، کسی اور کے کام آ جاتے، کسی اور کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ ایسے آدمی کو دیے ہیں کہ جو گھر بیچتا ہے تو توڑ دیتا ہے، پیسے لیتا ہے تو دریا میں پھینک دیتا ہے۔ یہ عجیب بات ہوئی، عجیب انسان تھا اور عجیب، اس سے عجیب تر تو آپ تھیں کہ جس نے کچھ دیکھا سنا سمجھا نہیں اور ایسے ہی سودا کر دیے گھر کا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، پیسے تو میرے تھے، میں نے دیے ہیں، آپ سمجھ لیں تو ضائع ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے۔ چلے گئے۔ رات ہوئی تو ہارون رشید کو خواب آیا، اور خواب کے اندر وہ جنت کے اندر داخل ہوا۔ جنت کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک عالیشان محل بنا ہوا ہے، جس کی اپنی ایک رونق ہے، اپنا حسن ہے اور اپنی ایک تمازت ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ میں اس جنت کے گھر کے اندر جا کر دیکھوں، جو باہر سے اتنا خوبصورت ہے، اتنی اس کی چمک دمک اور اتنا اس کی رونقیں ہیں، تو ذرا اندر جا کر دیکھ لیتا ہوں، جو اندر تو اس سے بھی عالیشان ہوگا، ظاہر بات ہے۔ تو جب وہ اندر جانے لگے تو اس فرشتے نے روک کر کہا کہ نہیں، یہ گھر آپ کا نہیں، یہ تو زبیدہ کا گھر ہے، آپ کو یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ جو چیز بیوی کے ہے وہی میاں کی ہے، جو میاں کی ہے وہی بیوی کی ہے، اور جو اولاد کی ہے باپ کی اولاد کی ہے۔ ہاں، یہاں جیسے ہمارے ہاں سبھی مالک ہوتے ہیں، فرشتے نے کہا نہیں، جنت کیا چیزوں کا مالک وہی ہوتا ہے جو محنت کر کے آتا ہے، جس کا حق رکھتا ہے، جس نے اس کے لیے تگ و دو کی ہوتی ہے، جس نے اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کیا ہوتا ہے، اور جس نے اپنی انا کو ختم کر کے اپنے مولا کی رضا کے اندر فنا ہو گیا ہو۔ یہاں جس کو جو ملے گا وہ اسی کا ہوگا جو یہ محنت کر کے آئے گا، آپ کا داخلہ نہیں ہے۔ واپس کر دیا۔ صبح ہوئی تو بیوی سے کہا کہ اٹھو چلتے ہیں۔ وہ حیران ہوئی کہ صبح اتنی صبح چلتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں چلتے ہیں۔ دونوں چلے گئے۔ پھر اسی دریا کے کنارے چلتے چلتے آگے جا کر دیکھا
کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستی کے اندر اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، پاس گھر بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور مست بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ اے درویش، کیا یہ گھر بیچتا ہے؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں، بیچنے کے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ تو پوچھا کتنے کا دے گا؟ اس نے کہا 10 لاکھ درہم کا دوں گا، 10 لاکھ درہم کا دوں گا۔ اس نے کہا درویش، یہی گھر تو کل آپ نے میری بیوی کو 10 درہم کا بیچا تھا، آج 10 لاکھ درہم کا بیچ رہے ہو، ایک رات کے اندر اتنا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ حضرت بہلول نے جو بات کہی اثر کرنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے، اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بندے، کل جس نے سودا خریدا تھا وہ بن دیکھے خرید کر لے کر چلا گیا تھا، اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی افادیت کیا ہے۔ آج جو خریدنے آیا ہے وہ اس کی افادیت دیکھ کر آیا ہے کہ اس گھر کی قیمت کیا بنتی ہے، اس لیے آج اس کی قیمت 10 لاکھ درہم ہے، اس سے کم نہیں ہوگی۔ سامعین ناظرین اکرام، سبق یہ ہے کہ جس دن ہم دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کاش ہم کچھ کر لیتے، کاش کہ ہم کچھ محنت کرتے، کاش کہ ہماری زندگی کے اندر بھی کچھ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے ذکر اور اللہ کی معرفت کے کوئی خزانہ ہوتا، کاش آج ہمیں یہ رسوائی نہ اٹھانی پڑتی۔ تو اس دن جب آپ حالات کو، قیامت کو، جنت کو اور جہنم کے خوفوں کو دیکھ کر جس دن آپ پچھتا کر کاش کہیں گے آج بن دیکھے سودا کر لیں، آج بن دیکھے اپنے مولا کے ساتھ لو لگا لیں، انشاءاللہ اس دن کی رسوائی سے بچ جائیں۔